اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان مبارک کی 27 تاریخ کو قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا۔ یہ پہلا نزول تھا۔ پھر اس کے بعد 23 سال کے وقفے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وقتاً فقتاً جبریل علیہ السلام قرآن مجید کو لاتے رہے۔ تو آج کی رات اس لحاظ سے خصوصیت کی رات ہے کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ جب آنے لگتا ہے تو اس کی برکتیں 15 شعبان سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے 7 بجے، مگر سحری جو ہے صبح صادق جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ 1.5 گھنٹہ پہلے سے رات کی تاریکی ختم ہونے لگ جاتی ہے اور روشنی آنے لگ جاتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ روشنی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے سے 5 منٹ پہلے اس طرح روشنی ہوتی ہے جیسے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ جو لوگ ذرا دیر سے اٹھتے ہیں اور ان کو نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ گھڑیوں کے حساب سے وقت دیکھتے ہیں کہ سورج طلوع ہوا یا نہیں، دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا، اتنی روشنی ہو چکی ہوتی ہے، اس کو اسفار کہتے ہیں۔ تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کی جو صبح صادق ہے وہ 15 شعبان سے شروع ہوتی ہے، پھر ہر رات میں یہ رمضان کا نور بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ 29-30 شعبان کو ایسے ہی نور ہوتا ہے جیسے رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں آئندہ سال میں جو لوگ مرنے والے ہوتے ہیں، فوت ہونے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے فہرستیں بنانی شروع کر دی جاتی ہیں۔ اور یہ فہرستیں بنتی رہتی ہیں حتیٰ کہ 27 رمضان کو یہ فہرستیں مکمل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ تو 15 شعبان سے لے کے 27 رمضان تک کا وقت یہ رد البدل کا وقت ہے۔ کوئی بندہ بھی اگر اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کی زندگی میں برکت بھی ڈال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو صحت میں بھی بدل سکتے ہیں، اللہ اس کو پریشانیوں کی جگہ خوشیاں بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ تقدیر کا لکھا ہوا سامنے آیا، یہ وہ ایام ہیں جن میں انسان اللہ کے سامنے آہ و فریاد کرے، اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل بھی سکتے ہیں۔ بندے نہیں بدل سکتے، اللہ جس نے تقدیر بنائی ہے وہ چاہتا ہے تو تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ ہم باقی پورا سال دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بھائی جو دعائیں قبول ہونے کا وقت تھا اس وقت کو تو ہم نے یوز نہ کیا، اس سے تو ہم نے فائدہ نہ اٹھایا، اب شکوے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کسی شاعر نے شعر کہا، برسات میں دیوار و در کی ساری تحریریں مٹی۔ یہ جو لوگ دیواروں کے اوپر لکھ دیتے ہیں نا، اشتہار بازی کرتے ہیں، تو برسات کا جب موسم آتا ہے تو وہ سب سیاہی دھل جاتی ہے۔ برسات میں دیوار و در کی ساری تحریریں مٹی، دھویا بہت مٹتا نہیں تقدیر کا لکھا ہوا۔ تقدیر کا جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو بندہ جتنا بھی دھونے کی کوشش کرے وہ نہیں مٹتا۔ اگر اس کو مٹانا ہے تو اس کا وقت آج ہے۔ 15 شعبان سے لے کے 27 رمضان تک کے اس دوران میں کوئی بندہ بھی اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کے فیصلے بدل کے رکھ دیں گے۔ لہذا آج کی رات بڑی خاص رات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں سے نجات مانگیں اور بیماریوں سے شفا مانگیں، اور دنیا اور آخرت کی جو نعمتیں ہم چاہتے ہیں
اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ دو الفاظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے، حدیث پاک میں بھی، ان کے معنی بہت ملتے جلتے ہیں۔ ایک کا ہے توبہ اور ایک ہے استغفار، اسی لیے ایک کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، مگر ان میں بہت باریک فرق ہے۔ علماء نے لکھا ہے توبہ کہتے ہیں عزم جازم، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں کہ پیچھے کے گناہ چھوڑ دیے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں مصمم ارادہ کر لیا، تو یہ گویا انسان کی توبہ ہے، عزم نو ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتی ہے۔ اور استغفار کہتے ہیں کہ جو کچھ انسان غلطی کوتاہی کر چکا اس کے اوپر دل کے اندر نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ تو دل کے اندر افسوس کرنا کہ میں نے گناہ کیوں کر لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے بڑا بلنڈر کمٹ ہو گیا، مجھے آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ جب یہ کہنا کہ مجھ سے ایسا گناہ کیوں ہو گیا، اس کو کہتے ہیں استغفار، اور آئندہ اس گناہ کو نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ لہذا توبہ اور استغفار ان کے معنی بہت ملتے جلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا الندم توبۃ، جو بندہ گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے یہ اس کی توبہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کے اوپر استغفار کرنا چاہیے، ہر شخص کو۔ اگر کافر ہے تو اپنے کفر سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں پہ استغفار کرے، اور اگر وہ مومن ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کے سامنے استغفار کرے۔ کوئی بندہ کہے جی میں تو مومن ہوں اور میں تو کوئی بڑا گناہ نہیں کرتا، اچھا بھائی آپ گناہ نہیں کرتے، مگر آپ جو نماز پڑھتے ہیں غفلت ہو جاتی ہے، باقی زندگی میں غفلت کے لمحات گزرتے ہیں، اس کے اوپر استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں تو غافل بھی نہیں ہوتا، ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، تو اسے کہا جائے گا کہ اچھا نماز جیسے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ہم ایسا نہیں پڑھ پاتے، ہمیں اس کے اوپر استغفار کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں تو جی نماز بھی بڑے خشوع خضوع سے پڑھتا ہوں، بڑی حضوری سے پڑھتا ہوں، تو میں کس پہ توبہ کروں، اس کو کہا جائے گا کہ نماز جیسے پڑھنے کا حق تھا ہم اس حق کو ادا نہیں کر سکے، ہمیں اس کے اوپر استغفار کرنا چاہیے۔ اور کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے عبادت ایسے کی جیسے کرنے کا حق تھا، کیونکہ ہمارے آقا اور ہمارے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ جیسے عبادت کرنے کا حق تھا میں حق ادا نہیں کر سکا۔ جو معصوم تھے، معصوموں کے سردار تھے، انہوں نے اگر یہ فرما دیا ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم اپنے نماز روزے کے اوپر فریفتہ ہوئے پھریں۔ اس لیے کوئی بندہ گنہگار ہے یا نیک ہے، ہر بندے کو اپنی حالت کے اوپر استغفار کرنا ہے کہ مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنے کا موقع ملا جو مجھے گزارنی چاہیے تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم عوام الناس کو بھی دیا اور انبیاء کرام کو بھی دیا، حالانکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمیں ہر عمل کے بعد استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ نہیں کہ گناہ کریں اور پھر استغفار کریں، نہیں، نیک اعمال اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی استغفار کریں کہ وہ نیک اعمال جیسے کرنے چاہیے تھے ہم نہیں کر سکے۔ اب آپ غور کریں، انسان وضو کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، جو گناہ آنکھوں سے کیے تھے وہ معاف ہو گئے، کلی کرتا ہے زبان سے کیے گناہ معاف، کانوں میں مسح کرتا ہے تو کانوں کے گناہ معاف، ہاتھوں کے گناہ معاف، پاؤں کے گناہ معاف۔ بندہ وضو کرتا ہے اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اتنا نیک کام ہے، عبادت ہے، لیکن وضو کرنے کے بعد پھر دعا مانگنے کا حکم دیا، اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بھئی یہ استغفار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بندہ کوئی گناہ کر کے تو نہیں فارغ ہوا، بھائی وضو جیسے کرنا تھا یکسوئی کے ساتھ، حضوری کے ساتھ، وہ بھی نہیں کر سکے، اس کے اوپر بھی ہم استغفار کر رہے ہیں۔
پھر اس کے بعد انسان وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز تو عبادت ہے، انسان کے گناہ دھو دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل رہتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتی۔ فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، وہ 5 مرتبہ روحانی غسل کرتا ہے، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ دھو دیا کرتے ہیں۔ تو نماز سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نماز انسان کو برائی اور فحش کاموں سے بچا لیتی ہے، اتنی عظیم عبادت ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تھے نماز کا، 1 مرتبہ فرماتے تھے اللہ اکبر، اور دوسری 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ 3 مرتبہ استغفر اللہ کیوں کہا؟ کوئی گناہ کی ہے؟ نہیں، ظاہر میں تو عبادت کی ہے، گناہ نہیں کیا، مگر عبادت ایسی نہیں جیسی ہونی چاہیے تھی، اس لیے ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری عبادت تو منہ پہ مار دینے کے قابل ہے، رد کر دیے جانے کے قابل ہے، لیکن اے اللہ آپ اس کو رد نہ کرنا، جیسی بھی ہے اس کو قبول فرما لینا، اس لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پلیز پلیز پلیز، جیسے انسان کسی کے سامنے لجاجت کرتے ہیں نا کہ پلیز آپ مان جائیں، آپ اس کو قبول کر لیں، ہم بھی استغفر اللہ کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ اس کی وہ کیفیت تو نہیں جو ہونی چاہیے تھی، لیکن جیسی میں نے ادا کر دی، اب آپ اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، آپ غور کریں تہجد کی نماز کتنی عظیم عبادت ہے، اللہ کے اولیاء کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ دیکھیں یہ لوگ جو ساری رات عبادت کرتے رہے، یہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کر رہے تھے، ساری رات اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ عبادت کرنے کے بعد جب سحری کا وقت آیا، اس وقت یہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں جیسی یکسوئی سے عبادت کرنی تھی ہم اس عبادت کو نہیں کر سکے، ہماری عبادت کو رد نہ کرنا، اس کو قبول فرما لینا۔ ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جس بندے کا حج قبول ہو گیا رجع کیوم ولدت امہ، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے واپس آتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، یعنی جس دن دنیا میں پیدا ہوا تھا معصوم تھا، اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے یہ واپس آتا ہے۔ تو حج اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن جب بندہ حج کر لیتا ہے، وقوف عرفات کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، کہ تم وقوف عرفات کر کے دعائیں مانگ چکے، اللہ سے بخشش مغفرت مانگ چکے، سب دنیا آخرت کی نعمتیں مانگ چکے، اب جو تمہارا وقت گزرے گا مینا میں تم آ کے اس میں بھی استغفار کثرت سے کرنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کی کثرت کا حکم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، جنہوں نے حق ادا کر دیا تھا زندگی گزارنے کا، صحابہ سے پوچھا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے 1,24,000 نے مل کر کہا تھا، ہم زبان ہو کے کہا تھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا، نصح الامہ، امت کو آپ نے نصیحت کر دی۔ صحابہ نے جب تصدیق کی، نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہ مشہد، اللہ گواہ رہنا میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیا۔ تو جنہوں نے زندگی کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیا، اللہ ان کو بھی فرما رہے ہیں آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہر بندہ نیک ہو یا بد ہو، گناہگار ہو یا نیکوکار ہو، ہر بندے کو استغفار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے کیے ہوئے عملوں کو قبول فرما لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عجیب انداز سے اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام پکارتے تھے دعا سے پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اپنے اللہ کو پکارو۔ چنانچہ وہ اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارتے تھے، یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم،
اغفر لی الذنوب التی تحل النقم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر ذلت کو حلال کر دیتے ہیں۔ اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر آنے والی نعمتوں کو بند کروا دیتے ہیں۔ اغفر لی الذنوب التی تورث الندم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے انسان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ اغفر لی الذنوب التی تحبس القسم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جس کی وجہ سے تیری رحمتیں بندوں پر تقسیم کرنی بند کر دی جاتی ہیں۔ اغفر لی الذنوب، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے الذی تنزل البلاء، کہ جس کی وجہ سے بلائیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ اغفر لی الذنوب، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے التی تحتک العصم، کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر سے عصمت کو اٹھا لیا جاتا ہے اور انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اغفر لی الذنوب، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے توجل الفنا، جو فنا کو جلدی لے آتی ہے۔ اغفر لی الذنوب تزید الاعداء، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے انسان کے دشمنوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب تقطع الرجا، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے امید کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب ترد الدعاء، اے اللہ جس کی وجہ سے دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب تم سے کو غیث السماء، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے آسمان سے بارش کو روک دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب تظلم الہوا، اغفر لی الذنوب تکشف الغطا، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی ایک ایک گناہ کا گویا نام لے کر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ یہ توبہ اور استغفار ایسی عبادت ہے جس کا اللہ نے انبیاء کو بھی حکم فرمایا، ایسی عبادت ہے جس کا نفع دنیا میں بھی ہوتا ہے آخرت میں بھی ہوتا ہے، ایسی عبادت ہے جو اپنے لیے بھی کرنے کا حکم ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرنے کا حکم ہے۔ انسان اپنے لیے بھی استغفار کرے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی استغفار کرے۔ ہم بھی استغفار کرتے ہیں اپنے لیے اور اللہ کے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے، ہمیں اس عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایسی عبادت جو ہر غم کا مداوا ہے، ایسی عبادت جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی، ایسی عبادت جس کو کرتا دیکھ کر شیطان اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے میرے تو سالوں کی عبادت ضائع کر دی گئی۔ اپنی حالت پہ نادم ہونا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا اور محبوب کو منانے کی فکر ہونا اور یوں کہنا کہ میرے رب میں مجرم ہوں مجھے معاف فرما دے، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر توبہ کی تھی، اللہ نے 3 اندھیروں میں ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ 3 اندھیرے کون سے تھے؟ ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں کے اندر جہاں گپ اندھیرا تھا انہوں نے وہاں بیٹھ کر اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا کو وہاں بھی قبول فرما لیا۔ ہم بھی اگر آج کی اس بابرکت رات میں، نورانی رات میں، رمضان کی رات میں اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں ہماری دعا کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ قرآن مجید میں ہے اذ نادیٰ فی الظلمات، جب انہوں نے اندھیروں کے اندر اپنے رب کو پکارا اور یوں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ پاک ہیں اور اے اللہ میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ یہ جو ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ پڑھتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اگر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ ہم بھی گناہوں کی مچھلی کے پیٹ میں گھسے ہوئے ہیں، ہم باہر نہیں نکل پا رہے۔ آج کی اس رات میں ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اور اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی مچھلی کے پیٹ سے ہمیں بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ دنیا کا گھر بنانے کے لیے لوگ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کبھی بینکوں سے قرضہ،
کبھی لوگوں سے قرضہ، کبھی بزنس والوں سے قرضہ، یوں پیسہ اکٹھا کر کر کے اپنے گھر بناتے ہیں، اور جب گھر بنتا ہے تو کھڑے ہو کے بنواتے ہیں کہ بنانے والے چیزوں کی پرپورشن میں کوئی کمی بیشی نہ کر دیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم نے تو جی مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنوایا۔ مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنانے کا کیا مطلب؟ کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملتی، بس وہ چھلی منگا لی اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو کھا لیا، اور اس طرح وہ مجاہدے سے اپنا گھر بنواتے ہیں۔ اگر اتنی مشقتیں اٹھا کے دنیا کا فانی گھر انسان بنواتا ہے، اگر کوئی بندہ چاہے اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے، اس کو اس کے لیے کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم آخرت کا گھر بنانے کے لیے اللہ کے سامنے دو آنسو نہیں بہا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی منت سماجت کیوں نہیں کر سکتے کہ اللہ آج کی رات میں ہمارے لیے جنت میں گھر بنانے کا فیصلہ فرما دے؟ استغفار شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے اور شیطان خائب و خاسر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت بڑا گنہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر بعد اور بندہ آ گیا، حضرت بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت میرے پاس مال پیسے کی کمی ہے، تنگی میں گزارا ہو رہا ہے، کوئی عمل بتا دیں اللہ مال میں برکت ڈال دیں، زیادہ مال عطا فرما دیں۔ فرمانے لگے بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت میری اولاد نرینہ نہیں ہے، دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا بھائی استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، حضرت میرا باغ ہے، دعا کرو اس کا پھل اچھا ہو جائے۔ فرمایا بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، میری زمین ہے کھیتی میں، زمین میں پانی نکل آئے، فرمایا بھی اس کے لیے استغفار کرو۔ اب جو بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا وہ حیران ہوا، اتنے لوگ مختلف مسائل لے کے آئے اور حضرت نے سب کو ایک ہی کام کرنے کا حکم دیا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ نسخہ کہاں سے مل گیا؟ جو آ رہا ہے آپ اس کو استغفار کا حکم دے رہے ہیں۔ حسن اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نسخہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، میرے کریم پروردگار نے قرآن مجید میں اس کو بتایا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فَقُلْ تَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اب غفارہ میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ویمددکم باموال، اللہ مال بھی عطا فرماتے ہیں۔ وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے سے بندے کی مدد کرتے ہیں۔ ویجعل لکم جنات، اللہ ان کو باغوں کے پھل عطا فرماتے ہیں۔ ویجعل لکم انہارا، اللہ ان سے زمین سے چشمے اور نہریں کو جاری فرما دیتے ہیں۔ ایک استغفار سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت بڑی تمنا ہے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، میں اور میری بیوی ہم بڑا پریشان ہیں، اور یہ کہہ کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ نوجوان ہے اور آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اس کا مطلب دل بہت دکھی ہے، تو میں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک نسخہ تو بتاتا ہوں، کرنا ذرا مشکل ہے، اس کو اگر آپ کر لینا اللہ رحمت فرما دیں گے۔ کہنے لگا جی ہم کر لیں گے۔ میں نے کہا آپ کو بھی کرنا پڑے گا، آپ کی بیوی کو بھی کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے ہم دونوں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا نسخہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں آپ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، 15 منٹ میں آپ وضو کر لیں، اور بقیہ 15 منٹ میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں اور اپنے لیے دعا مانگیں، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرما دیں گے۔ وہ بندہ گھر گیا، اس نے جا کے بیوی کو کہا کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ نسخہ مشکل ہے، لیکن میاں بیوی دونوں اگر کریں تو اللہ مراد پوری کر دیں گے۔ تو بیوی نے کہا کب سے پورا کریں؟ کہنے لگا کل سے کریں گے۔ بیوی نے کہا نہیں آج کی رات سے پورا کریں گے، ہم آج رات بھی تہجد پڑھیں گے اور فجر کی نماز بھی پڑھیں گے۔ وہ فجر کی نماز دونوں مس کر دیتے تھے، سوئے رہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، چونکہ اولاد کی تمنا تھی لہذا انہوں نے تہجد بھی پڑھنی شروع کی، فجر بھی پڑھنی شروع کی۔ ایک تو اللہ نے ان کو اولاد بیٹا عطا فرما دیا، اور دوسرا اس کی برکت سے اللہ نے ان کو فجر کی نماز اور تہجد کی نماز کی پابندی بھی نصیب فرما دی۔ تو اس نسخے کی برکت سے
اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرما دی اور اللہ نے ان کو تہجد اور فجر کی پابندی بھی عطا فرما دی۔ آج بھی مجلس میں کوئی ایسا بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو، وہ اس نسخے پہ عمل کر کے دیکھ لے۔ اللہ کا کلام سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ بات آپ 100% سچی پائیں گے۔ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے محروم نہیں کریں گے۔ گناہ کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کبھی گناہ کر بیٹھے، اس کو ظالم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم، کہ یہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، یہ ظالم انسان ہے جو کبھی کبھی گناہ نیکی بھی کرے، کبھی گناہ کر دے، کبھی نیکی کبھی گناہ۔ تو جو کبھی کبھی گناہ کر بیٹھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم کہتے ہیں۔ اور جو بندہ بڑے بڑے گناہ کرے، بڑے بڑے گناہ کرے، چھوٹے نہیں بڑے بڑے گناہ کرے، اس کو ظلوم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہو کان ظلوما جہولا۔ تو اس کو ظالم نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلوم کہتے ہیں۔ اور جو بندہ گناہ بار بار کرے اس کو ظلام کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم ہوتا ہے جو کبھی کبھی گناہ کر بیٹھے، اور ظلوم ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ کرنے والا ہو، اور ظلام ہوتا ہے جو بار بار گناہ کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے تینوں کیفیتوں کے مقابلے میں اپنے 3 نام رکھے۔ ایک نام اللہ کا ظالم کے مقابلے میں ہے، اس کو غافر کہتے ہیں کہ جو بندے گناہ کرے کبھی کبھی اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک ہے انسان کا نام ظلوم، اللہ نے اس کے بدلے اپنا نام غفور رکھا۔ چنانچہ جو بندہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اللہ غفور ہے، اس کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک بندے کا نام ہے ظلام، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اپنا نام رکھا غفار۔ اے میرے بندے، تو اگر بار بار گناہ کرے گا میں بھی غفار ہوں، میں تیرے گناہوں کو بار بار معاف فرما دوں گا۔ اس لیے جب بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے لیے ایکسکیوز نہ دے اللہ کو، بلکہ گناہوں کو تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقال، یہ کہا گیا، ان آدم علیہ السلام سائدہ بخمسۃ اشیاء، حضرت آدم علیہ السلام 5 باتوں کی وجہ سے سعادت پا گئے۔ کتنی باتوں کی وجہ سے سعادت پا گئے؟ 5 باتوں کی وجہ سے۔ پہلی بات، اعتراف بالذنب، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اے اللہ، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور دوسرا، وندم علیہ، اور اس گناہ کے ہونے پر وہ نادم ہوئے، پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے، یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسرا، ولام نفسہ، اور انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کیا کہ یہ میرا نفس ہے جس کی وجہ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، تو اپنے نفس کو ملامت کی۔ اور چوتھا، وسارا الی التوبۃ، اور توبہ کی طرف انہوں نے توبہ کرنے میں جلدی کی، دیر نہیں کی۔ اور 5ویں بات، ولم یقنط من الرحمہ، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ ان 5 باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی بھول کو معاف کر دیا اور وہ سعادت پانے والوں میں شامل ہو گئے۔ شیطان نے بھی گناہ کیا تھا مگر اس نے 5 غلطیاں کر لیں، اور ان غلطیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ شیطان نے کون سی غلطیاں کی تھیں؟ پہلی بات، وہ شقا ابلیس بخمسۃ اشیاء لم یقر بالذنب، ایک تو اس نے گناہ کا اقرار نہیں کیا، ولم یندم، دوسرا وہ نادم نہیں ہوا، تیسرا ولم یلم نفسہ، اس نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کی، پھر چوتھی بات بل اضاف الی ربہ، اس کو اپنے رب کی طرف جو ہے اس کی مضاف کر دیا، اور 5ویں بات فلم یتوب، اور اس نے توبہ نہیں کی، وقانت من الرحمہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اللہ نے اسے اپنے دربار سے ہی دھکا دے دیا۔ تو آج کی رات ہمیں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے نیک اعمال کی کمی کوتاہی پر بھی معافی مانگنی ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری یہ توبہ کے دروازے کو کھول دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرما دیجئے اے میرے بندو. یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے اللہ ان کو خطاب کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یوں بھی فرما سکتے تھے ان بندوں سے کہہ دو کیونکہ انہوں نے گناہ کیے. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے باپ اگر بیٹے سے کسی غلطی کی وجہ سے ناراض ہو تو بیوی کو کہتا ہے اسے کہو سیدھا ہو جائے، اسے کہو سیدھا ہو جائے. دیکھا ہے بات کا انداز، بات میں اجنبیت ہوتی ہے جیسے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اسے کہو سیدھا ہو جائے ورنہ میں اسے گھر سے نکال دوں گا. اللہ نے گناہ کرنے والوں کو ایسے نہیں کہا کہ انہیں کہو یہ توبہ کر لے. اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو. سبحان اللہ، اتنے بڑے گناہ ہونے کے بعد اللہ نے اپنی نسبت سے معروم نہیں کیا. اے میرے بندو، ابھی بھی اللہ میرے کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں. اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام گناہوں کو بخشش کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک بڑا غفور بھی ہے اور بڑا رحیم بھی ہے. لہذا چور ہو یا ڈاکو ہو، شرابی ہو یا زانی ہو، جھوٹا ہو فریبی ہو، جواری ہو نشئی ہو، ظالم ہو قاتل ہو، بدکار ہو اور خائن ہو، مشرک ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے. بعض لوگ اپنے گناہوں سے تنگ آ کے کہتے ہیں جی میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے موت دے دے. حدیث پاک میں ہے تم اللہ سے موت نہ مانگو. لا یتمنی احدکم الموت، تم میں سے کوئی بندہ اپنے موت کی تمنا نہ کرے. اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، اگر وہ نیک ہے ہو سکتا ہے جو زندگی آنے والی ہے اس میں وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے. وَإِمَّا مَسِيًّا، اور اگر وہ گنہگار ہے فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ، ہو سکتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی تمنا کرنی چاہیے. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں گناہ کروں گا تو کیا گناہ لکھا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھا جائے گا. اے اللہ اگر میں توبہ کروں گا، فرمایا مٹا دیا جائے گا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پھر گناہ کروں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر لکھا جائے گا. اس نے کہا پھر توبہ کروں گا، فرمایا پھر مٹا دیا جائے گا. اس نے کہا پھر گناہ کروں گا، فرمایا پھر لکھا جائے گا. اس نے کہا کیا پھر توبہ کروں گا تو مٹا دیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں پھر مٹا دیا جائے گا. ولا یمل اللہ حتی تملو، اللہ اس وقت تک نہیں تھکتا جب تک کہ تم توبہ کرتے کرتے نہیں تھک جاتے. جب اللہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ہم معافی مانگتے ہوئے کیوں اللہ سے تھک جاتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے آج کی رات میں اللہ سے خوب یقین کے ساتھ معافی مانگیں تاکہ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے معاف کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرما دے. قرآن مجید میں ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، دوڑو اللہ کی طرف. ہم اللہ کی طرف بھاگیں آج کی رات میں. اے اللہ ہم آپ کی بخشش کی طرف بھاگ کے آ رہے ہیں، ہمیں آپ کی رحمت چاہیے، بخشش چاہیے. اے اللہ ہمیں اپنی بخشش اور رحمت سے نواز دیجیے گا. ایک شاعر نے عجیب شعر کہا ہے سنبھل کر یوں تو ہم گزرے کسی کی راہ میں لیکن، سنبھل کر یوں تو ہم گزرے کسی کی راہ میں لیکن، کچھ ایسے بھی مقام آئے کہ گر پڑنا ہی کام آیا. کچھ ایسے بھی مقام آئے کہ گر پڑنا ہی کام آیا. بس آج کی رات میں ہم اللہ کی چوکھٹ کے اوپر گر پڑیں. اے اللہ آج ہم نے آپ کو بنا کے اٹھنا ہے. اتنی بابرکت رات ہے، آپ نے اس رات میں مغفرت نہ کی تو کب مغفرت ہوگی؟ لہذا آج ہم آپ سے مغفرت کا فیصلہ کروا کے ہی واپس جائیں گے. کشف المحجوب میں علی اجویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے ایک دفعہ گناہ ہو گیا، میں نے توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی.
گناہ ہوتا رہا، میں اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 دفعہ وہ گناہ کیا، جب 70ویں دفعہ پھر میں نے معافی مانگی، اللہ نے 71ویں دفعہ اس گناہ کو کرنے سے میری حفاظت فرما لی، پھر میں نے پوری زندگی اس گناہ کو کبھی نہیں کیا۔ کنز المال کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ نوجوان توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نوجوان ہے اور میرے سامنے رو رو کے معافی مانگ رہا ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ جس کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کی ہر دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا اور ساتھ یہ بھی سوچا میں کسی کو ساتھ سفر میں کیا لے کے جاؤں، بس تھوڑی سی کوئی چیز ہے تھیلے میں ڈال لیتا ہوں اور خود ہی دوسرے شہر سے ہو کے واپس آ جاؤں گا۔ چنانچہ امام صاحب نے اپنا تھیلا لیا، اس میں تھوڑی ضرورت کی چیزیں ڈالیں اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب کافی سفر کر لیا، رات کا وقت آ گیا، امام صاحب نے سوچا میں کسی کے گھر جا کر اس کو مہمان نوازی کے لیے کیوں ریکویسٹ کروں، بہتر ہے کہ میں مسجد میں سو جاؤں گا اور صبح کی نماز پڑھ کے پھر سفر شروع کر دوں گا۔ تو امام صاحب ایک مسجد میں آ گئے۔ جب انہوں نے وہاں عشاء کی نماز پڑھ لی تو مسجد کا خادم آیا اور کہنے لگا بڑے میاں آپ یہاں سے اٹھیں اور گھر جائیں، کیونکہ مجھے مسجد کو لاک کرنا ہے، بند کرنا ہے، چوری ہو جاتی ہے۔ امام صاحب مسجد کے ہال سے نکل کے باہر سین میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ بوڑھا اندر سے اٹھ کے باہر آ گیا ہے، اس کا جانے کا ارادہ نہیں لگتا۔ اب اس کے آواز کے اندر سختی آ گئی۔ اس نے کہا کہ بڑے میاں میں نے آپ کو کہا نہیں ہے، آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ مسجد کو خالی کریں، مجھے تالا لگانا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے بھی سونا ہے، اتنی دیر ہو گئی، آپ جا کیوں نہیں رہے؟ امام صاحب جو ہیں حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ تیرا کیسا بندہ ہے، مجھے تیرے گھر میں رات گزارنے کا موقع ہی نہیں دے رہا۔ سوچنے لگے شاید مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ کا یہ بندہ میرے ساتھ ناراض ہو رہا ہے، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے اور مجھے مسجد سے نکالنے کے لیے تیار ہے۔ اتنے میں اس خادم نے کہا بڑے میاں اگر آپ نہیں جائیں گے میں آپ کی گٹھری اٹھا کے باہر پھینک دوں گا اور آپ کو دھکے دے کے نکال دوں گا۔ تو امام صاحب نے اس کے تیور دیکھے، انہوں نے سامان اٹھایا اور خود ہی مسجد سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی مسجد کے باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے بالکل ساتھ ایک نان بائی کی دکان تھی۔ ایک نوجوان تھا جو روٹی پکاتا تھا، جیسے افغانی روٹی لوگ خریدتے ہیں نا، حرم میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تنور لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ روٹیاں پکا رہے ہوتے ہیں اور حاجی لوگ وہاں سے روٹی خرید کے لاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا جو ہے وہ روٹی کا تنور تھا۔ امام صاحب نے سوچا کہ سردی کی رات ہے، بہتر ہے کہ میں تنور کے پاس بیٹھ کے گزار لیتا ہوں، پھر فجر کی نماز پڑھ کے میں چلا جاؤں گا۔ امام صاحب نے اس نان بائی سے اجازت لی، وہ بڑا خوش ہوا، بڑے میاں آئیں آپ بھی یہاں بیٹھ جائیں، مجھے بھی کمپنی مل جائے گی اور میں اکیلا ہوں کام کرنے والا، تو آپ آ کے یہاں وقت گزار لیں۔ امام صاحب اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اس کو دیکھنے لگ گئے۔ امام صاحب نے دیکھا کہ وہ نوجوان جب بھی روٹی کا آٹے کا پیڑا بناتا تو استغفر اللہ کہتا، پھر اس کی روٹی بناتا استغفر اللہ کہتا، پھر روٹی کو تنور میں لگاتا استغفر اللہ کہتا، پھر جب روٹی پکی ہوئی باہر نکالتا استغفر اللہ کہتا، ہر بات پہ وہ استغفر اللہ پڑھتا رہا۔ امام صاحب نے جب دیکھا 1 گھنٹہ کہ یہ ہر بات پہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، امام صاحب نے مسکرا کے محبت سے اس کی طرف دیکھا تو نوجوان نے پوچھا بڑے میاں آپ مجھے مسکرا کے محبت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا اس لیے کہ آپ اتنا کثرت سے استغفار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میری 10 سال سے عادت ہے، میں روٹی پکاتے ہوئے ہر وقت استغفار میں مشغول رہتا ہوں اور میری زندگی میں استغفار کی بڑی کثرت ہے۔
امام صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر 10 سال سے استغفار کی کثرت کرتے ہو تم نے اپنی زندگی میں کیا خاص بات دیکھی؟ اس نے کہا کہ میں نے خاص بات یہ دیکھی جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا کو ہمیشہ قبول فرما لیتے ہیں. اللہ نے استغفار کی برکت سے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے. جب اس نے یہ کہا تو امام صاحب نے اس سے کہا اچھا واقعی 10 سال میں تیری ہر دعا قبول ہوئی ہے؟ تو وہ نوجوان سوچنے لگ گیا، کہنے لگا 10 سال میں میری ہر دعا قبول ہوئی سوائے ایک دعا کے، وہ قبول نہیں ہوئی، اس کے قبول ہونے کے انتظار میں ابھی بھی میں ہوں. امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی دعا تو نے مانگی جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ کہنے لگا میرے بیوی بچے ہیں، میں کام چھوڑ کے جا نہیں سکتا، مجھے روزانہ یہاں ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، لیکن میں نے سنا ہے امام احمد بن حنبل اللہ کے بڑے نیک ولی بزرگ ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے محدث ہیں، میرے دل میں تمنا تھی میں ان کی زیارت کرتا مگر میں نکل نہیں سکتا، چھٹی نہیں کر سکتا. میں نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت کروا دینا، یہ دعا قبول نہیں ہوئی اور اس کے انتظار میں ابھی بھی موجود ہوں. امام صاحب نے آگے بڑھ کے نوجوان کو گلے لگا دیا، نوجوان مبارک ہو، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، میرا نام احمد بن حنبل ہے، اللہ نے تجھے مجھ سے ملاقات نصیب فرما دی. پھر امام صاحب فرمانے لگے اب مجھے بات سمجھ آئی، اگر میں مسجد میں رات کو سو جاتا اور صبح چلا جاتا نان بھائی سے میری ملاقات نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ ملاقات کروانا چاہتے تھے. اللہ نے مسجد کے مؤذن کو جو ہے غصہ دلا دیا اور اس نے مجھے رات کو مسجد سے باہر نکال دیا. یوں مجھے مسجد کے مؤذن جو ہے وہ نان بھائی کے پاس بیٹھنے کا موقع مل گیا اور اللہ نے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا اور میری اس سے ملاقات کروا دی. تو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. تو بھائی ہم کثرت سے استغفار کی عادت اپنائیں گے نا. حدیث مبارک میں ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس کے لیے مبارک ہو قیامت کے دن جو بندہ اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کا عمل لکھا ہوا پائے گا. تو ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور گزرے ہوئے گناہوں پہ استغفار بھی کرنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ توبہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے توبہ انابت اور ایک ہوتی ہے توبہ استحیاء. توبہ انابت یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، جہنم کی آگ سے ڈر جائے، قیامت کے دن کی ذلت سے ڈر جائے اور پھر گناہوں کو چھوڑ دے، یہ توبہ انابت کہلاتی ہے. اور توبہ استحیاء یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں پہ غور کرے، میرا اللہ کتنا کرم کر رہا ہے، مجھے اتنی نعمتوں سے اس نے نوازا ہے، اللہ کے کرم کو یاد کر کے اس کو اگر شرم آ جائے، اس توبہ کو توبہ استحیاء کہتے ہیں. اور ہمیں دونوں طرح کی توبہ کرنی چاہیے. پہلے تو توبہ استحیاء کرنی چاہیے، اللہ آپ کی نعمت میں پلنے والے بندے ہیں، آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ آج ہم سچی توبہ کر رہے ہیں اور اللہ کی سزا سے ڈرنا بھی چاہیے. اے اللہ ہم تو 2 بندوں کے سامنے کی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن سارے مخلوق کے سامنے کی ذلت کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ آج ہم توبہ کا ارادہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بتلایا کہ یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تصویر پڑھی تھی، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا تھا. ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ یونس علیہ السلام کے لیے خاص معاملہ تھا یا ہر ایک کے لیے ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اللہ فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کو نج سے نجات، غم سے نجات عطا فرما دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک جو ایمان والے یہ تسبیح پڑھتے رہیں گے ہم ان کو بھی غموں سے نجات عطا فرما دیں گے. تو یہ وعدہ ایک پیغمبر اسلام کے ساتھ نہیں تھا، اللہ کا ہر ایمان والے کے ساتھ وعدہ ہے. آج ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی غموں سے اور ہموں سے محفوظ فرمائیں گے.
چنانچہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں. جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اس کو کتنے انعام ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں. پہلا انعام، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا بلوڈ بنا لیتے ہیں. یہ پہلا انعام ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، تو توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو گناہوں سے نجات عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. لہذا گناہوں کی وجہ سے نام اعمال، توبہ کی وجہ سے گناہوں کے اعمال نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں. اور تیسری بات، جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. او شیطان، جو میرے بندے ہیں تیرا ان کے اوپر داؤ نہیں چل سکے گا، تو ان سے کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکے گا کہ وہ میرے دربار سے رد کر دیے جائیں. لہذا ایسا بندہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور جو چوتھا انعام ہے وہ یہ، اللہ اس بندے کو جو توبہ کرتا ہے جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور ان کو بشارت دے دو جنت کی. تو اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں. عود کرنا کہتے ہیں لوٹنا، اور اواد کہتے ہیں لوٹنے والے کو، جو بار بار لوٹ کے کوئی کام کرے. بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، اپنے گناہوں سے بڑا تنگ تھا. ایک دن معافی مانگنے لگا تو اسے شرم آئی کہ میں بار بار گناہ کرتا ہوں اور پھر معافی مانگتا ہوں. تو وہ کہنے لگا رب انت و انا، اے اللہ آپ ہیں اور میں ہوں. اور پھر کہنے لگا انت اواد بالمغفرہ، اے اللہ آپ مغفرت کے ساتھ بندے کی طرف لوٹتے ہیں. وانا اواد بالذنوب، اور میں بار بار گناہ کر کے آپ کی طرف لوٹتا ہوں. یہ کہہ کے اس بندے پہ اللہ کا ڈر اتنا غالب آیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو اسے آواز آئی اللہ کی طرف سے. حاطف نے اس کو کہا اے بندے، اگر تو گناہ کر کے واپس لوٹا ہے میں بھی اواد بالمغفرہ ہوں، میں مغفرت کے ساتھ تیری طرف لوٹتا ہوں، میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا. مدینے کی ایک خاتون تھی، نیک تھی، بوڑھی تھی. اس کا بیٹا نوجوان تھا. وہ ماں کی نصیحت پہ عمل نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے گناہوں کی زندگی میں لگا ہوا تھا. ماں اسے سمجھاتی تھی، نصیحت کرتی تھی، مگر وہ ماں باپ کی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا تھا. اللہ کی شان کہ رمضان کا مہینہ آ گیا. ایک اس وقت کے بڑے عالم تھے عامر البنانی رحمت اللہ علیہ. وہ مدینہ طیبہ آئے. لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ وعظ فرمائیے. وہ بڑا مؤثر وعظ کیا کرتے تھے. انہوں نے توبہ کے عنوان پہ وعظ کیا اور اس نوجوان نے بھی ان کا وعظ سن لیا. جب گھر آیا اب اس کی حالت بدلی ہوئی تھی. اپنی ماں کو کہنے لگا امی کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں نیک بن جاؤں؟ ماں نے کہا بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو نیک بن جائے. کہنے لگا کہ آج میں نے توبہ کی نیت تو کر لی ہے لیکن مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری عمر لمبی نہیں ہے، میں جلدی فوت ہو جاؤں گا. اب وہ بچہ بیمار ہو گیا. ماں نے اس کا علاج معالجہ کیا مگر بیماری بڑھتی گئی، مرض بڑھتی گئی. جوں دوائی کی جاتی مرض اور بڑھ جاتی. حتیٰ کہ ایک دن اس بچے کو محسوس ہوا کہ جیسے آج میری جان نکل جائے گی. تو وہ بچہ بڑی حسرت سے رونے لگا. ماں نے پوچھا بیٹا اتنی حسرت سے کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا امی جب جوانی تھی تو میں گناہ کرتا رہا
اب میں کمزور ہو گیا ہوں، بڑھاپا آ گیا، اب میں نے توبہ کر کے نیکی کی زندگی کا ارادہ کر لیا۔ جب طاقت تھی تو گناہ کرتا تھا، اب کمزوری ہو گئی تو اب میں نے توبہ کی نیت کر لی اور نیکی کا ارادہ کیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے، لیکن امی میری ایک بات مان لینا۔ ماں نے کہا بیٹا کیا بات مانوں؟ کہنے لگا میری بات یہ مان لینا کہ جب میرے آخری سانس آنے لگیں تو اس وقت تو مجھے کلمہ یاد دلانا تاکہ میں کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے فوت ہو جاؤں۔ اور امی جب میری روح نکل جائے اور میں زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہوں تو امی اس وقت اپنے جوتے سمیت اپنے پاؤں کو میرے رخسار کے اوپر رکھ دینا، اور میرے رخسار کے اوپر جوتوں سمیت اپنے پاؤں کو رکھ کے کہنا اے اللہ یہ وہ نوجوان تھا جو تیرے حکموں کی خلاف ورزی کرتا رہا، مگر میں اس کی ماں ہوں، میں اس کی طرف سے استغفار کرتی ہوں۔ اللہ یہ میرا بیٹا آج زمین کے اوپر ذلت کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، میں نے اس کے رخسار کے اوپر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، اللہ میرے بیٹے کے گناہ کو معاف کر دے۔ ماں نے دعا مانگی، رات خواب میں دیکھا اس کا بیٹا جنت میں پھر رہا ہے اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ کہنے لگا امی اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ سے متعلق ایک اور عجیب واقعہ ذرا سن لیجئے۔ ابان ابن عیاش رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کنت عند انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی البصرہ، میں بصرہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھا۔ فخرجت من عنده، جب میں ان کی مجلس سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا فَإِذَا بِجَنَازَةٍ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، میں نے ایک جنازہ جاتے ہوئے دیکھا جس کو صرف 4 بندوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ عام طور پر کیسا ہی کمزور بندہ کیوں نہ ہو، جنازے میں 10-20 لوگ 40-50 لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسا جنازہ تھا جس کو صرف 4 بندے اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں جنازۃ لا يحملها الا 4، ایک جنازہ جس کو صرف 4 بندوں نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ اس کو قبرستان کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ یقول فتبعتها وقلت، میں نے ان کی پیروی کی، یعنی جنازے کے پیچھے چلنے لگا اور میں نے دل میں کہا واللہ لاتبعن هذه الجنازۃ، اللہ کی قسم میں اس جنازے کے پیچھے ضرور چلوں گا۔ جنازۃ ما يحملها الا 4 ولا يتبعها احد، جو جنازہ جس کو 4 بندے لے جا رہے ہیں اور اس جنازے کے پیچھے چلنے والا کوئی ہے ہی نہیں، میں اس کے پیچھے قبرستان تک چلتا ہوں اور جنازے کے پیچھے جانے کی سعادت پاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ فدفناها، کہ جب قبرستان میں گئے اور 4 بندوں نے اس میت کو دفن کر دیا، وبعد الدفن قلت لهم، دفن کے بعد میں نے ان 4 بندوں کو کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ما شان هذه الجنازۃ، اس جنازے کا کیا حال ہے، ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح صورت حال کیا ہے کہ صرف 4 بندے جنازے کو لائے اور اس کو انہوں نے دفن کر دیا۔ فقال الرجال، وہ 4 بندے کہنے لگے سل هذه المرأة التي استاجرتنا، اس عورت سے پوچھو جس نے ہمیں مزدوری کے اوپر یہ جنازہ لانے کے لیے چن لیا، سلیکٹ کر لیا۔ اس کا مطلب وہ 4 بھی مزدور تھے جو جنازہ اٹھا کے لائے تھے اور انہوں نے جنازے کو دفن کیا تھا۔ کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار اس بندے کو دفن کرنے والا نہیں تھا، یہ مزدور تھے جو جنازے کو اٹھا کے لائے تھے اور انہوں نے قبرستان میں جنازہ پہنچایا اور اس کو دفن کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کے میں اور حیران ہوا۔ 4 کلہم مستاجرین، وہ 4 کے 4 مزدور تھے جو اجرت لے کر جنازے کو لائے تھے اور انہوں نے اس کو دفن کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد میں ان بندوں کے ساتھ واپس آیا، وہ اس عورت کے گھر تک مجھے لے کر آئے۔ میں نے اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی،
اخبرینی ان شان ہذہ الجنازتی، مجھے ذرا اس جنازے کی حقیقت تو بتانا، کیا بات ہے؟ اس کے ساتھ کوئی بھائی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پڑوسی نہیں، کوئی محلے والا نہیں، 4 بندے اور وہ بھی مزدور تھے جنہوں نے اس کو جنازہ کو جو ہے وہ قبرستان میں پہنچایا اور اس کو دفن کر کے واپس آ گئے، حقیقت حال کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ جب میں نے یہ پوچھا فقالت، وہ کہنے لگی ھذا جنازۃ ابنی، یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے۔ قلت، تو میں نے کہا وما شانھا، اس بیٹے کا کیا حال کیا تھا؟ قالت، کہنے لگی لما حانت ساعۃ الوفات، جب اس کی وفات کی ساتھ آ گئی، کہنے لگا قال علی، اس نے مجھے کہا تھا یا اماہ، اے میری امی، تریدین لی السعادۃ، کیا تو میرے لیے سعادت کو پسند کرتی ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تو نیک بن جائے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، وکان رجلا فاسقا عاصیا عاقا، وہ ایک نوجوان تھا جو بڑا گنہگار تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا۔ اس نے پھر یہ کہا اماں، اگر تو چاہتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں، یا اماں، اے میری اماں، اذا حانت ساعۃ الوفات، جب میری وفات کا لمحہ قریب آ جائے، فلکنینی، تو مجھے کلم بشہادتی، امی مجھے کلمہ شہادت کی تلقین کرنا۔ ثم اذا مت، پھر جب میں فوت ہو جاؤں، لا تخبری احدا بجنازتی، اللہ محلے کے کسی بندے کو، پڑوسی کے کسی آدمی کو میرے جنازے کی اطلاع مت دینا، فانہم یعرفون معصیتی، وہ سارے میرے گناہوں کو جانتے ہیں، فانہم ان عرفوا، اگر وہ جان لیں گے کہ یہ گناہگار میں ہوں جس کا یہ جنازہ ہے، فلن یصلوا علیہ، وہ میرے اوپر جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، ولیکن ارفعی یدیک الی اللہ، اللہ بس میرے جنازے کو تیار کر کے تو اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا دینا، اور کولی، اور یہ کہنا اللہم، اے میرے اللہ، انی قد امسیت راضیۃ عنہ، اے اللہ میں اس بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں، فرض عنہ، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، اللہم انی قد امسیت راضیۃ عنہ فرض عنہ، اے اللہ میں بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں، اے اللہ تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا۔ ثم ضحکت المرأۃ، پھر وہ عورت ہنسنے لگ گئی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا ابان، فقال لها ابان ابن عیاش، ابان ابن عیاش نے اسے کہا ما یضحکک یا امۃ اللہ، اے اللہ کی بندی تو کیوں ہنس رہی ہے؟ قالت، کہنے لگی واللہ، اللہ کی قسم، فعلت ما قال، میں نے وہی کیا جو اس نے مجھے کہا تھا، فرفعت یدیا، میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وقلت، اور میں نے کہا اللہم انی قد امسیت راضیۃ عنہ فرض عنہ، اے اللہ میں اس سے راضی ہو گئی ہوں، میں ماں ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ فاذا بی اسمع منادیا ینادینی، میں نے ایک منادی کو آواز دیتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ یا اماں ہو، اے اس نوجوان کی ماں، کہ اے میری اماں، وہ نوجوان کو یا مجھے کہہ رہا تھا یا اماں ہو، اے میری امی، قدمت علی رب رحیم کریم، میں نے ایک ایسے رب کے پاس میں پہنچا ہوں جو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، غیر ساخط، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، علیہ ولا غضبانہ بدعوتک لی، اے اللہ جو تو نے میرے لیے دعا کی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے ناراضگی کو معاف کر دیا اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ اب وہ بندہ جس سے اللہ راضی ہو گیا، اب اس کا کوئی جنازہ پڑھتا ہے یا نہ پڑھے، اس کی تو آخرت سنور گئی نا۔ اب ماں نے مزدوروں سے جنازہ اٹھوایا، مزدور نے اس کے جنازے کو جا کے دفن کیا، اور یوں اللہ نے اس بندے کی ماں کی دعا کو قبول کر کے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جو رب اتنا رحیم ہے اور اتنا کریم ہے، ہم اس رمضان کی رات میں اس رب سے بخشش مانگیں گے، یقیناً وہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہذا آج ہم بڑی حفت کے ساتھ اپنے نفس کو ملامت کریں، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے اپنے اللہ کے سامنے نادم ہو کے مانگیں، اے اللہ آج ہم آپ کو منا کے اٹھیں گے، ہم نے دل میں ارادہ کر لیا ہے، اللہ ہماری توبہ کو قبول کر دے اور ہمارے تمام گناہوں کو آج معاف کر دے۔
اتنا جو بڑا مجمع ہے، کوئی تو ہوگا جس کے آنسو اللہ کو پسند آ جائیں گے، کوئی تو ہوگا جس کے اٹھے ہاتھ اللہ کو پسند آ جائیں گے، کوئی تو ہوگا جس کی فریاد اللہ کو پسند آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی تھا، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی بندے کو، وہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضر ہوا اور اس نے عجیب دعا مانگی، کہنے لگا اے اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور نبی علیہ السلام تیرے غلام ہیں اور شیطان تیرا دشمن ہے۔ اے اللہ اگر تو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا تو تیرے محبوب خوش ہو جائیں گے، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، اور تیرا دشمن شیطان وہ ناراض ہو جائے گا، وہ افسوس کرے گا کہ وہ مجھے بہکا نہیں سکا، اور اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں بھی پریشان ہو جاؤں گا، اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کے دن افسوس ہوگا، اور اے اللہ شیطان کو خوش ہو جائے گا کہ آپ نے میری مغفرت نہیں فرمائی۔ اے اللہ اب آپ فیصلہ کر لیں، آپ نے شیطان کو خوش کرنا ہے یا اپنے محبوب کو خوش کرنا ہے؟ میں تو معافی مانگنے کے لیے آپ کے محبوب کے روضے کے اوپر حاضر ہو گیا ہوں۔ اور پھر اس نے عجیب بات کہی، کہنے لگا اے اللہ ہم عرب ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی امیر بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر کے اوپر غلاموں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اللہ یہ تیرے حبیب کی قبر ہے، ایک غلام حاضر ہے، اللہ تو اپنے حبیب کی قبر پر اس غلام کو آزاد فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اس عرابی کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آج ہم بھی یہی دعا مانگیں، اے اللہ ہمارے علاقے میں ہم نے یہ دستور دیکھا ہے جب کسی گھر کا کوئی غلام، کوئی خادم خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے تو ان الملوک اذا شابت عبیدہم، اے اللہ جب بادشاہوں کا کوئی غلام غلامی کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، بال سفید کر بیٹھتا ہے، اللہ پھر وہ بادشاہ اس پر رحم کھاتے ہیں اور اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے بالوں کو سفید کر بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ کے گھر میں حاضر ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور جہنم سے بچنے کی رات ہے، اللہ آج کی رات میں ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دیجئے اور ہماری توبہ کو بھی قبول کر لیجئے۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم آج اسماء الحسنی سے دعا مانگیں گے۔ آ جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ شیخ الحدیث صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت سارے نوجوان آج سچی توبہ کی نیت سے اس مجمع میں آئے ہیں، اس لیے توبہ کے کلمات ہم پہلے پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ سب حضرات توبہ کی سچی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج تھوڑی دیر کے لیے بس اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لیجئے اور دائیں بائیں کا بالکل خیال نہ کیجئے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں، میں رو رہا ہوں۔ بچہ جب روتا ہے اس کو سارے گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ کسی کا لحاظ کرتا ہے؟ کسی کو دیکھتا ہے؟ کسی کو نہیں دیکھتا، شور مچا رہا ہوتا ہے، اور اس کے رونے پر اس کی ماں اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے۔
ہم بھی آج اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے اللہ سے خوب معافی مانگیں اور دائیں بائیں کا بالکل خیال نہ کریں، ہٹ کٹ جائیں ہر کسی سے اور صرف اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گنہگار سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرے سجدوں سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار سے تو نہ ہونا خفا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا،
اس گنہگار کا بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی ہم دعا مانگیں گے اور یہ دعا اسماء الحسنہ کے ساتھ مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے دعا مانگو تو ان ناموں سے مانگی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہم اللہ کے سارے نام لے کے دعا مانگیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ عاجز پڑھے گا الرحمن یا اللہ، تو جب یہ پڑھے الرحمن یا اللہ تو آپ خاموشی سے سنیں، جب پڑھ لے اس کے بعد پھر آپ ایک آواز کے ساتھ اللہ کو پکاریں یا اللہ،
صرف آپ نے اتنا کہنا ہے یا اللہ. پھر میں پڑھوں گا الرحیم یا اللہ، آپ سن کے اس کے بعد کہیں گے یا اللہ یا اللہ. آپ کہتے جائیں گے. 99 نام پڑھ کے وقت آپ ہر نام سن کے یا اللہ کہیں گے. جیسے بچہ امی 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 کہتا ہے تو ماں کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. آج آپ بھی اللہ کا نام اس محبت کے ساتھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے کہ میرا بندہ مجھ سے اتنی نعمت کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے. تو دعا مانگ لیجئے. سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، الباری یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحبیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدی یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواجد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الرشید یا اللہ،
الصبور یا اللہ 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 یا اللہ۔ اے رحیم اور کریم اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے معاف فرما، جو بن ارادے ہوئے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، اللہ رزق میں برکت عطا فرما، دین میں برکت عطا فرما، عزت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ قرب حاصل ہونے کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ آج کے اس مبارک رات میں ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ آج کی مبارک رات میں اللہ ہمیں بخشش کیے ہوئے بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرھا عتق من النار، رمضان کے آخری 10 دن جہنم سے خلاصی کے دن ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے خلاصی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی امیر کے دروازے پر آتا ہے، اس امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں۔ اللہ ہم آپ کا دروازہ اس امید کے ساتھ کھٹکھٹا رہے ہیں اگر آپ نے دروازہ کھول دیا ہمیں سعادت نصیب ہو جائے گی، آج کی رات ہمیں ہماری مزدوری مل جائے گی، اللہ ہمیں انعام مل جائے گا۔ اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے، ہمیں اپنے انعام سے نواز دیجئے۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اتنے بندے اگر دنیا دار بندے سے جا کے سوال کرتے وہ چونی ضرور دے دیتا۔ اے اللہ آپ تو کائنات کے مالک ہیں، کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں۔ اے اللہ آپ ہماری بخشش فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بخش دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ جس طرح دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر دیے مگر آپ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، رات کے وقت میں بھی کھلا ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
سوالی کو انکار نہ کرنا۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کرے۔ اے حنان، اے منان، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری آج کی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرمائیے۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ جو ہمارے حق میں خیر ہے اللہ اس کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین، عزیز اقارب، مشائخ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے سلسلے کے جتنے مشائخ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اور ہمیں ان کے فیوزات سے وافر حصہ پانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اعتکاف والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، روزہ رکھنے والوں کے روزوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے والوں کی تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ آپ کے بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، کاروبار کام کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ معتکفین کی اور ان سائلین کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ رمضان کا سائل جو ہوتا ہے اس کو کوئی اپنے دروازے سے خالی نہیں جانے دیتا، کہتے ہیں رمضانی فقیر ہے اس کو خالی نہ لٹاؤ۔ میرے مولا ہم بھی رمضانی فقیر ہیں، آپ کے در پہ فریاد کر رہے ہیں، اللہ ہمیں یہاں سے خالی نہ لوٹانا۔ اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دینا، ہمارے نیک اعمال کو قبول کر لینا، اللہ ہمارے اعتکاف کو قبول کر لینا۔ اے اللہ بڑی امیدیں دل میں لے کے آئے ہیں، ہماری امیدوں کو پورا فرما دینا۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ آج کی بابرکت رات میں، تاک رات میں، آخری عشرے کی رات میں اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کریم تھے، انہوں نے قریش مکہ کو فتح مکہ کے دن کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے تذکرے کیے ہیں، اللہ آج اپنی شان کریمی کا اظہار کر دیجئے، اللہ آپ نے اپنے بندوں کو فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے اللہ آپ کہہ دیں گے گناہ معاف ہو جائیں گے، خطائیں بخشی جائیں گی، سر کے بوجھ ہلکے ہو جائیں گے۔ اے اللہ فرما دیجئے انتم الطلقاء، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ زندگی بھر جو دعائیں مانگی ہیں اللہ ان کو قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری ہمیں بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدے ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ ہمارے بعض دوستوں کے بچے اس وقت پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا اپنی رحمت سے ان کی مشکل کو آسان فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ بعض لوگوں نے خط لکھے، بعض نے فون کیے، بعض نے میسج کیے، اے اللہ بعض کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اے اللہ جو امید رکھتے ہیں ان کی بھی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں سے کسی کو خالی نہ لوٹا، میرے مولا اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو معتکفین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، مرد ہیں یا گھروں میں عورتیں ہیں، اللہ ان سب کی خدمت کو قبول فرما، ان کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مہمان دور قریب سے آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما، اور اے اللہ ان کے گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مولا آج اپنے اس گھر میں
بخشش کا اعلان فرما دیجئے اور ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے۔ اے اللہ مالی تو بھر بھر مشکیں ڈالتا ہے پانی کی، اور درخت کو پھل پھول لگانا وہ تو آپ کا کام ہے۔ اے اللہ ہم نے بھی دعائیں مانگنے میں اپنی طرف سے کوشش کی ہے، مگر اللہ قبول کرنا تو آپ کا اختیار ہے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ مستجاب دعوات بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ اے اللہ ہمارے اس امیدوں کو پھل لگا دیجئے۔ اے اللہ آج بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ جبریل علیہ السلام نے بددعا دی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اے اللہ اول تو ہم گناہگار ہیں، اور اگر بخشش نہ ہوئی تو آپ کے محبوب کی آمین بھی ہے۔ اے اللہ ہمیں اس آمین اور بددعا سے بچا لیجئے۔ اللہ مغفرت فرما دیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم بندے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم آپ کو کس طرح مناتے۔ اگر کوئی بندہ سامنے ہوتا ہے اس کے پاؤں پکڑے جاتے ہیں، اس کی داڑھی پکڑی جاتی ہے، اس کے سامنے عاجزی فریاد کی جاتی ہے۔ اللہ آپ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہیں۔ اے اللہ آپ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے۔ اے اللہ اگر آپ نے نوجوانوں کی توبہ کو قبول نہ کیا، شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اے اللہ توبہ قبول کر لیجئے، اے اللہ توبہ قبول کر لیجئے، اللہ توبہ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کی برکت سے ہم بوڑھوں کی توبہ بھی قبول فرما لیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم بال سفید کر بیٹھے، اپنے دل سے آ کر بیٹھے۔ اے اللہ اب کس کے سامنے جا کے دل کا حال کھولیں؟ آپ سینوں کے بھید جانتے ہیں۔ اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جن بھی لوگوں نے جو دعائیں مانگی ہیں یا مانگنے کے لیے پیغام دیے ہیں، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نصیحت کی کہ فرعون کے پاس جاؤ، فقولا لہ قولا لینا، اور اس سے بات کرتے ہوئے نرمی کا گفتگو کرنا۔ اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، آپ اس کے پاس پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اور نرمی کا معاملہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے گھر میں آج یہ وہ لوگ ہیں، ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ ہم سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلیٰ کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ لہذا ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیجئے، ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آج کی رات ہمارے لیے بخشش کی رات بنا دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ دور بیٹھے آواز سن رہے ہیں اپنے گھروں میں اور دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ میرے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرما۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی ایک نظر ہوگی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ رمضان میں بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کو ان بچوں کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ان بچوں کے ہاتھ خالی نہ لوٹا، اور ان کے ہاتھوں کی معصومیت کی وجہ سے اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ ہماری بھی توبہ کو قبول فرما لے۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نے ماں باپ کو دیکھا ہے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ آج کے اس مجمع میں اس بابرکت رات میں ہم بھی آپ کے سامنے ایک تمنا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس تمنا کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری تمنا یہ ہے جب موت کا وقت آئے اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں کلمے پہ موت عطا کر دینا۔ اللہ جب موت کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہونا، اور اے اللہ پھر کلمے پہ موت عطا فرما دینا۔ اے
اے اللہ جب موت کا وقت آئے اے اللہ پہلے ہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں کلمے پہ موت عطا فرما دینا۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا۔ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دینا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دینا۔ اے اللہ جس طرح آپ نے دنیا میں ہمیں عزتوں کی زندگی دی ہے، اللہ آخرت میں بھی عزتوں کی زندگی عطا فرما۔ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں ان کے پڑوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جنت عطا فرما دیجئے، جہنم سے ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے امیر لوگ رمضان میں غریبوں کو رمضان پیکج دیتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں۔ اے اللہ آج کی رات آپ رمضان پیکج کے طور پہ ہم فقیروں کو جنت عطا فرما دیجئے۔ اللہ آج رمضان پیکج کے طور پہ ہم فقیروں کو جنت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں، قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہمیں آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ اللہ آپ اگر رحمت کا معاملہ کر دے پھر ہمیں بھی جنت مل سکتی ہے۔ اللہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دیجئے، اللہ جنت کے فیصلے کر دیجئے، ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ جن بچوں نے آج کی مجلس میں قرآن مجید کا آخری سبق سنایا، اللہ ان بچوں کے حفظ قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو قاری قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، داعی قرآن بنا۔ اے اللہ ان بچوں کو عاشق قرآن بنا، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ان بچوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو بچے مختلف مدارس میں گھروں میں قرآن مجید کے حافظ بن رہے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اللہ ان سب کے لیے حفظ کرنا آسان فرما۔ اور اے اللہ ان کے ماں باپ کی تمنا ان بچوں کے حق میں قبول فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ تراویح پڑھنے والوں کی تراویح کو قبول فرما، پڑھانے والے کے پڑھانے کو قبول فرما۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ جہاں اللہ اللہ کر دی جاتی ہے اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے حرمین کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں ان کا بار بار قبولیت والا دیدار نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارا اتنا پیارا ملک ہے، اللہ اس کو بحرانوں سے نکال دیجئے، اللہ پریشانیوں کو دور کر دیجئے، اللہ حکمرانوں کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور اے اللہ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری افواج کو اس ملک کو حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو جو قوت درکار ہے اپنی رحمت سے وہ ایمانی قوت وہ مادی قوت ان کو عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اس میں سرخرو فرما۔ اے اللہ جو ملک کے دشمن ہیں ان کو خائب و خاسر فرما، اللہ ان کی سازشوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس ملک کے لوگوں کے لیے اللہ حلال طیب پاکیزہ رزق کا حصول آسان فرما۔ اے اللہ دین کی تعلیم آسان فرما، نیکی کرنا آسان فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اے پروردگار عالم جتنے لوگ شہر سے آئے ہیں دعاؤں میں شرکت کے لیے ان کا آنا قبول فرما، جو آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے اپنے گھروں میں دعاؤں میں شریک ہیں اللہ وہی بیٹھے ان کو بھی ان دعاؤں میں شریک فرما اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہماری قریبی عزیزہ آج شام کو وفات پا گئی، اے اللہ اس بچی کی مغفرت فرما، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اس کے درجات کو بلند فرما، اللہ اس کی قبر کو منور فرما، اللہ اس کے والدین کی بھی بخشش فرما، رب کریم اس پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ اس کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے چند عزیز و اقارب
کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو بھی اپنے مقبول ترین بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔